کیا واقعی آپ کی قسمت پہلے سے لکھی جا چکی ہے؟ آپ خود ہر روز اپنے خیالات سے اسے لکھ رہے ہیں؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کی موجودہ زندگی، آپ کی آمدنی، آپ کے تعلقات، آپ کی خوشی، یہاں تک کہ آپ کی ناکامیاں بھی، سب کی جڑ صرف ایک چیز ہے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ اور اگر یہی ایک راز 100 سال سے بھی زیادہ عرصے سے دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کی سوچ بدل رہا ہو تو؟ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ پوری زندگی اس راز کو سمجھے بغیر گزار دیتے ہیں۔ اس ویڈیو کے آخر تک ضرور رہیے، کیونکہ آخری سبق وہ ہے جو صرف جاننے سے نہیں بلکہ عمل کرنے سے زندگی بدل دیتا ہے۔ سن 1903 میں شائع ہونے والی ایک مختصر سی کتاب نے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کی سوچ کو بدل کر رکھ دیا۔ اس کتاب کا نام ہے ایز اے مین تھنکت۔ یہ کتاب صرف چند صفحات پر مشتمل ہے، مگر اس میں ایسے اصول بیان کیے گئے ہیں جنہوں نے بے شمار کاروباری شخصیات، اساتذہ، مصنفین، رہنماؤں اور عام لوگوں کو متاثر کیا۔ بعد میں آنے والی بے شمار مشہور کتابیں، جیسے کہ مثبت سوچ، خود اعتمادی اور کامیابی پر لکھی گئی کتابیں، کسی نہ کسی شکل میں اسی کتاب کے نظریات سے متاثر نظر آتی ہیں۔ لیکن اس کتاب کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ آپ کو قسمت بدلنے کے طریقے نہیں سکھاتی، بلکہ یہ بتاتی ہے کہ قسمت بنتی کیسے ہے۔ اور ابھی تو یہ صرف آغاز ہے، کیونکہ مصنف کا اپنا سفر اس کتاب سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ جیمز ایلن کوئی بادشاہ، ارب پتی یا مشہور سیاست دان نہیں تھے۔ وہ ایک عام انسان تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں غربت، مشکلات اور ذاتی دکھوں کا سامنا کیا۔ جب وہ ابھی نوجوان ہی تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد انہیں تعلیم چھوڑ کر کام کرنا پڑا تاکہ گھر کا خرچ چل سکے۔ یہ مشکلات کسی بھی انسان کو توڑ سکتی تھیں، لیکن جیمز ایلن نے ایک مختلف راستہ چنا۔ انہوں نے ایک سوال خود سے پوچھا، آخر کیوں کچھ لوگ ہر مشکل کے باوجود کامیاب ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ہر موقع ہونے کے باوجود ناکام رہتے ہیں؟ اسی سوال کا جواب تلاش کرتے کرتے انہوں نے انسانی ذہن، کردار اور سوچ کا گہرا مطالعہ کیا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ انسان کی بیرونی زندگی دراصل اس کی اندرونی سوچ کا عکس ہوتی ہے، اور یہی خیال بعد میں اس کتاب کی بنیاد بنا۔ لیکن یہاں ایک ایسا نقطہ آتا ہے جسے زیادہ تر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جیمز ایلن اپنی کتاب کا آغاز ایک انتہائی طاقتور جملے سے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کا ذہن ایک باغ کی طرح ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے، اگر ایک باغ کو بغیر دیکھ بھال کے چھوڑ دیا جائے تو وہاں کیا اگے گا؟ جنگلی گھاس، کانٹے اور بیکار پودے۔ لیکن اگر اسی باغ کی روزانہ دیکھ بھال کی جائے، اچھی بیج بوئے جائیں، پانی دیا جائے اور صفائی رکھی جائے تو وہی باغ خوبصورت پھولوں سے بھر جاتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ہمارا ذہن بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر ہم اپنی سوچ پر توجہ نہیں دیتے تو منفی خیالات خود بخود جگہ بنا لیتے ہیں۔ خوف، حسد، غصہ، مایوسی اور خود پر شک۔ لیکن اگر ہم جان بوجھ کر مثبت تمیری اور مقصد والے خیالات کو جگہ دیں تو ہماری شخصیت بھی ویسی ہی بننے لگتی ہے۔ مگر اصل حیرت ابھی باقی ہے۔ سوچئے، ایک طالب علم ہر روز خود سے کہتا ہے، میں کبھی اچھے نمبر نہیں لا سکتا۔ ابتدا میں یہ صرف ایک خیال ہوتا ہے، پھر یہی خیال اس کے اعتماد کو کم کرتا ہے۔ وہ کم محنت کرتا ہے، امتحان میں گھبرا جاتا ہے، نتیجہ خراب آتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے، دیکھا، میں پہلے ہی کہتا تھا۔ حقیقت میں اسے ناکام امتحان نے نہیں بلکہ اس کے مسلسل خیالات نے شکست دی تھی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب ایک کاروباری شخص کو دیکھتے ہیں۔ دو افراد ایک ہی کاروبار شروع کرتے ہیں۔ پہلا ہر مسئلے کو ناکامی سمجھتا ہے، دوسرا ہر مسئلے کو سیکھنے کا موقع سمجھتا ہے۔ دونوں کے حالات تقریباً ایک جیسے ہیں، لیکن چند سال بعد ایک شخص ہار مان لیتا ہے جبکہ دوسرا کامیاب ہو جاتا ہے۔ فرق کہاں تھا؟ سرمایہ؟ نہیں۔ قسمت؟ ضروری نہیں۔ فرق ان کی سوچ میں تھا، کیونکہ سوچ فیصلوں کو بدلتی ہے۔ فیصلے عادتیں بناتے ہیں، اور عادتیں مستقبل بناتی ہیں۔ لیکن جیمز ایلن اس سے بھی ایک قدم آگے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر خیال ایک بیج ہے۔
کچھ بیج فوراً پھل نہیں دیتے، لیکن وہ خاموشی سے جڑے مضبوط کرتے رہتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے بانس کا درخت کئی سال تک زمین کے اندر اپنی جڑیں بناتا رہتا ہے، پھر اچانک بہت تیزی سے بڑھنے لگتا ہے۔ انسان کی سوچ بھی ایسے ہی کام کرتی ہے۔ اگر آپ روزانہ اپنے ذہن میں امید، محنت، دیانت اور نظم و ضبط کے بیج بوتے رہیں گے تو ایک دن ان کا پھل ضرور سامنے آئے گا، شاید فوراً نہیں، لیکن ضرور۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں زیادہ تر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ وہ 2 دن مثبت سوچتے ہیں، پھر 3 دن شک کرنے لگتے ہیں، کبھی پرجوش ہوتے ہیں، کبھی مایوس۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے ذہن میں کوئی مضبوط فصل تیار ہی نہیں ہو پاتی۔ مصنف ایک اور اہم بات سمجھاتے ہیں، صرف مثبت سوچ لینا کافی نہیں۔ اگر خیالات کے ساتھ عمل نہ ہو تو سوچ صرف ایک خواہش بن کر رہ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہر روز کہے، میں صحت مند بننا چاہتا ہوں، لیکن وہ ورزش نہ کرے، متوازن غذا نہ کھائے اور پوری رات جاگتا رہے، تو صرف سوچ کچھ نہیں بدل سکتی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے لیکن سیکھنے، محنت کرنے اور مستقل مزاجی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں تو اس کی خواہش کبھی حقیقت نہیں بنے گی۔ اس لیے جیمز ایلن کہتے ہیں کہ خیال کردار کو جنم دیتا ہے اور کردار عمل کو، اور عمل آخرکار قسمت بن جاتا ہے۔ لیکن ابھی کتاب کا سب سے طاقتور حصہ باقی ہے، کیونکہ اگلے سبق میں جیمز ایلن ایک ایسا راز بتاتے ہیں جو یہ سمجھاتا ہے کہ کیوں ایک جیسے حالات میں رہنے والے 2 لوگوں کی زندگیاں بالکل مختلف ہو جاتی ہیں۔ اور جب آپ یہ اصول سمجھ جائیں گے تو شاید آپ کبھی بھی اپنی ناکامیوں کا الزام حالات کو نہیں دیں گے۔ اب ذرا ایک سوال خود سے پوچھیے، کیا واقعی ہماری زندگی صرف قسمت، حالات اور دوسرے لوگوں کے فیصلوں سے بنتی ہے؟ پھر ان سب سے زیادہ طاقتور چیز ہمارے اپنے خیالات ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب جیمز ایلن اگلے ابواب میں دیتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں زیادہ تر لوگوں کی پوری سوچ بدل جاتی ہے۔ جیمز ایلن کہتے ہیں کہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں، اگر میرے حالات بہتر ہوتے تو میں بھی کامیاب ہو جاتا، اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں خوش ہوتا، اگر مجھے اچھا خاندان ملتا تو میری زندگی مختلف ہوتی۔ لیکن مصنف اس سوچ کو چیلنج کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حالات انسان کو تخلیق نہیں کرتے بلکہ اس کی اندرونی سوچ کو بے نقاب کرتے ہیں۔ یہ بات پہلی نظر میں سخت محسوس ہوتی ہے، مگر ایک مثال اسے آسان بنا دیتی ہے۔ فرض کریں 2 افراد ایک ہی کمپنی سے اپنی ملازمت کھو دیتے ہیں۔ دونوں کے حالات ایک جیسے ہیں، لیکن ان کا ردعمل مختلف ہے۔ پہلا شخص مایوس ہو جاتا ہے، ہر کسی کو الزام دیتا ہے اور مہینوں تک کچھ نیا کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ دوسرا شخص بھی پریشان ہوتا ہے مگر وہ سوچتا ہے، شاید یہ میرے لیے ایک نیا موقع ہے، مجھے نئی مہارت سیکھنی چاہیے، اپنا کاروبار شروع کرنا چاہیے، بہتر ملازمت تلاش کرنی چاہیے۔ کچھ مہینوں بعد دونوں کی زندگیاں بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔ فرق حالات میں نہیں تھا، فرق سوچ میں تھا۔ لیکن یہاں ایک غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں آنے والی ہر مشکل ہماری اپنی غلطی ہوتی ہے؟ نہیں، جیمز ایلن ایسا ہرگز نہیں کہتے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ بیماری، حادثہ دوسروں کے ظلم کا ذمہ دار ہمیشہ متاثرہ شخص ہوتا ہے، بلکہ ان کا اصل پیغام یہ ہے کہ ہم ہر واقعے پر مکمل اختیار نہیں رکھتے لیکن اپنے ردعمل پر ضرور رکھتے ہیں، اور اکثر یہی ردعمل ہماری آنے والی زندگی کا رخ طے کرتا ہے۔ لیکن اصل راز ابھی باقی ہے۔ ذرا ایک کسان کو دیکھیے، وہ بارش کو روک نہیں سکتا، وہ موسم تبدیل نہیں کر سکتا، مگر وہ یہ ضرور طے کر سکتا ہے کہ کس موسم میں کون سا بیج بویا جائے، زمین کی دیکھ بھال کیسے کی جائے اور فصل کو بچانے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں۔ زندگی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ ہم ہر چیز پر قابو نہیں پا سکتے مگر اپنی سوچ، اپنے فیصلوں اور اپنی عادتوں پر ضرور قابو پا سکتے ہیں، اور یہی قابو انسان کو عام لوگوں سے الگ بناتا ہے۔ آج کی دنیا میں بھی یہی اصول نظر آتا ہے۔ کچھ لوگ چھوٹی سی تنقید سن کر ٹوٹ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اسی تنقید کو اپنی بہتری کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایک ناکامی کے بعد ہمیشہ کے لیے ہار مان لیتے ہیں۔
اور کچھ لوگ اسی ناکامی کو اپنی کامیابی کی پہلی سیڑھی بنا لیتے ہیں۔ حالات ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن نتیجہ مختلف۔ کیوں؟ کیونکہ سوچ مختلف ہوتی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں کتاب کا اگلا سبق سامنے آتا ہے جو شاید آپ کی زندگی کا سب سے اہم سوال حل کر دے۔ جیمز ایلن کہتے ہیں کہ بے مقصد ذہن ایک ایسی کشتی کی طرح ہے جس کا کوئی ملا نہیں۔ سمندر میں لہریں جدھر چاہیں اسے ادھر لے جاتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کچھ لوگ صبح اٹھتے ہی جانتے ہیں کہ آج انہیں کیا کرنا ہے، اور کچھ لوگ پورا دن مصروف رہتے ہیں مگر شام کو محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی اہم کام ہی نہیں کیا؟ فرق صرف مصروف ہونے اور مقصد رکھنے کا ہے۔ لیکن یہاں ایک حیران کن حقیقت سامنے آتی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ جب انسان کے پاس کوئی واضح مقصد نہیں ہوتا تو اس کا ذہن دوسروں کے خیالات کا شکار ہو جاتا ہے۔ کبھی وہ لوگوں کی تعریف کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی سوشل میڈیا کی چمک دمک اسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، کبھی دوسروں کی کامیابی دیکھ کر حسد پیدا ہوتا ہے، اور کبھی معمولی سی ناکامی اسے مایوس کر دیتی ہے کیونکہ اس کے پاس اپنی منزل کا نقشہ ہی نہیں ہوتا۔ لیکن جس شخص کے سامنے ایک واضح مقصد ہو وہ راستے کی رکاوٹوں سے کم متاثر ہوتا ہے۔ فرض کریں ایک طالب علم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ بہترین ڈاکٹر بنے گا۔ اب اگر دوست اسے سارا دن گھومنے کی دعوت دیں، موبائل پر وقت ضائع کرنے کا موقع ملے تو وہ خود کو روک سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ذہن میں ایک بڑی تصویر موجود ہے۔ اسے معلوم ہے کہ آج کا ایک گھنٹہ کل کے مستقبل کو بدل سکتا ہے۔ اسی طرح ایک کاروباری شخص جانتا ہے کہ ابتدا میں منافع کم ہوگا، اسے مشکلات آئیں گی، مگر چونکہ اس کا مقصد واضح ہے اس لیے وہ وقتی پریشانیوں سے ہمت نہیں ہارتا۔ اور یہی وہ طاقت ہے جو انسان کو مستقل مزاج بناتی ہے۔ مگر مصنف یہاں ایک اور اہم بات بتاتے ہیں، صرف مقصد بنا لینا کافی نہیں، ہر روز اپنے خیالات کو اسی مقصد کے مطابق ڈھالنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کا مقصد کامیابی ہے لیکن آپ روزانہ اپنے آپ سے کہتے رہیں میں نہیں کر سکتا، میرے پاس صلاحیت نہیں، لوگ مجھ سے بہتر ہیں، تو آپ کا ذہن انہی الفاظ کو حقیقت سمجھنے لگے گا، اور پھر آپ کے فیصلے بھی ویسے ہی ہو جائیں گے۔ اسی لیے جیمز ایلن کہتے ہیں کہ سوچ اور مقصد ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اگر مقصد ہو مگر مثبت سوچ نہ ہو تو انسان جلد ہار مان لیتا ہے، اور اگر مثبت سوچ ہو مگر مقصد نہ ہو تو انسان اپنی طاقت غلط سمت میں استعمال کرتا رہتا ہے۔ لیکن ابھی کتاب کا سب سے گہرا سبق باقی ہے۔ ذرا اپنے بچپن کو یاد کیجیے۔ جب اپنے پہلی بار سائیکل چلانا سیکھی تھی تو شاید کئی بار گرے ہوں گے۔ اگر پہلی ہی بار آپ یہ سوچ لیتے کہ میں کبھی سائیکل نہیں چلا سکتا تو شاید آج بھی سائیکل نہ چلا پاتے۔ لیکن آپ دوبارہ اٹھے، پھر کوشش کی، پھر توازن سیکھا، اور ایک دن وہی کام آسان لگنے لگا۔ زندگی کا ہر بڑا مقصد بھی اسی اصول پر چلتا ہے۔ کوئی بھی مہارت ایک دن میں حاصل نہیں ہوتی، کوئی بھی کامیابی ایک ہی کوشش میں نہیں ملتی، مگر مستقل صحیح سوچ، درست عمل اور واضح مقصد انسان کو وہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں دوسروں کو صرف قسمت نظر آتی ہے۔ اب تک جیمز ایلن ہمیں یہ سمجھا چکے ہیں کہ ہماری سوچ ہمارے حالات کے بارے میں ہمارا رد عمل طے کرتی ہے، اور ایک واضح مقصد ہمیں بھٹکنے سے بچاتا ہے۔ لیکن ابھی کتاب کا سب سے طاقتور موڑ آنا باقی ہے۔ اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ دل کا سکون، خود پر قابو اور پرسکون ذہن دراصل کامیابی کی سب سے بڑی طاقت کیوں ہے، اور یہی وہ سبق ہے جسے سمجھنے کے بعد بہت سے لوگ اپنی زندگی کے فیصلے بالکل مختلف انداز میں لینے لگتے ہیں۔ اب تک ہم نے جانا کہ انسان کی سوچ اس کے کردار کو بناتی ہے، حالات کے بارے میں اس کا رد عمل طے کرتی ہے، اور ایک واضح مقصد اسے بھٹکنے سے بچاتا ہے۔ لیکن جیمز ایلن یہاں ایک ایسا راز بیان کرتے ہیں جسے اکثر لوگ کامیابی کا آخری مرحلہ سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں یہ کامیابی کی بنیاد ہے۔ وہ راز ہے پرسکون ذہن۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ طاقتور وہ ہے جو دوسروں پر غصہ دکھائے، اپنی آواز بلند کرے، ہر بحث جیت جائے۔ لیکن مصنف کہتے ہیں کہ اصل طاقت اس انسان کے پاس ہوتی ہے جو اپنے ذہن پر حکومت کرنا جانتا ہو، اور یہی ہمیں اگلے سبق تک لے جاتا ہے۔
ذرا تصور کیجیے، دو افراد ایک ہی مسئلے کا سامنا کرتے ہیں۔ پہلے شخص کو معمولی سی تنقید سننے کو ملتی ہے، وہ فوراً غصے میں آ جاتا ہے، جواب دیتا ہے، رات بھر اسی بات کو سوچتا رہتا ہے اور اگلے دن بھی اس کا ذہن بے چین رہتا ہے۔ دوسرا شخص بھی وہی بات سنتا ہے، وہ چند لمحے خاموش رہتا ہے، خود سے سوال کرتا ہے، کیا اس تنقید میں میرے لیے کوئی سبق موجود ہے؟ اگر جواب ہاں ہو تو وہ خود کو بہتر بناتا ہے، اگر جواب نہ ہو تو وہ اس بات کو اپنے دل پر بوجھ نہیں بننے دیتا۔ دونوں نے ایک ہی واقعہ دیکھا، لیکن ایک نے اپنی ذہنی طاقت کھو دی جبکہ دوسرے نے اسے مزید مضبوط بنا لیا، اور یہی فرق سوچ کا فرق ہے۔ لیکن یہاں ایک ایسی غلطی ہوتی ہے جو اکثر لوگ نہیں دیکھتے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جذبات پر قابو پانے کا مطلب جذبات کو دبانا ہے۔ جیمز ایلن اس سے اتفاق نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ جذبات فطری ہیں۔ غصہ، خوف، دکھ اور پریشانی ہر انسان محسوس کرتا ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ آپ ان احساسات کے مطابق عمل کیسے کرتے ہیں۔ ایک لمحے کا غصہ کئی سال پرانا رشتہ توڑ سکتا ہے، ایک جلد بازی میں لیا گیا فیصلہ پوری زندگی کا پچھتاوا بن سکتا ہے۔ اسی لیے پرسکون ذہن صرف سکون نہیں دیتا، بلکہ صحیح فیصلے بھی دلواتا ہے۔ لیکن اصل حیرت ابھی باقی ہے۔ فرض کریں ایک ڈاکٹر ایمرجنسی وارڈ میں موجود ہے، اس کے سامنے ایک مریض کی حالت انتہائی خراب ہے۔ اگر ڈاکٹر گھبرا جائے، جذبات میں آ جائے، خوف کا شکار ہو جائے تو کیا وہ صحیح علاج کر سکے گا؟ ہرگز نہیں۔ اسے پرسکون رہنا ہوگا، کیونکہ سکون ہی اسے درست فیصلہ لینے میں مدد دے گا۔ بالکل یہی اصول زندگی کے ہر شعبے میں لاگو ہوتا ہے۔ ایک کاروباری شخص، ایک استاد، ایک والد، ایک طالب علم، سب کو ایسے لمحے آتے ہیں جہاں جذبات اور عقل میں مقابلہ ہوتا ہے۔ جو شخص اس وقت اپنے ذہن کو قابو میں رکھتا ہے وہی بہتر مستقبل بناتا ہے۔ جیمز ایلن کہتے ہیں کہ دنیا ہمیشہ ایسے لوگوں پر اعتماد کرتی ہے جن کے فیصلے جذبات نہیں بلکہ حکمت سے نکلتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس بیٹھ کر ہی سکون محسوس ہوتا ہے؟ وہ نہ زیادہ شور مچاتے ہیں، نہ ہر وقت اپنی تعریف کرتے ہیں، مگر لوگ ان کی بات سنتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی شخصیت کے اندر ایک خاموش طاقت ہوتی ہے۔ وہ طاقت اندرونی نظم و ضبط سے پیدا ہوتی ہے، اور یہی وہ خوبی ہے جو انسان کو دوسروں سے ممتاز بناتی ہے۔ مگر کتاب کا اگلا سبق اس سے بھی زیادہ متاثر کن ہے۔ جیمز ایلن کہتے ہیں، ہر عظیم کامیابی پہلے کسی کے ذہن میں ایک خیال تھی۔ ہر ایجاد، ہر کمپنی، ہر شاہکار پہلے صرف ایک خواب تھا۔ لیکن صرف خواب دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ خواب کو حقیقت بنانے کے لیے کردار، محنت اور مسلسل عمل ضروری ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں زیادہ تر لوگ رک جاتے ہیں۔ ذرا ایک نوجوان کا تصور کریں جو ایک کامیاب انجینئر بننا چاہتا ہے۔ وہ ہر روز اپنے مستقبل کے خواب دیکھتا ہے، لیکن اگر وہ پڑھائی نہ کرے، اپنی مہارت نہ بڑھائے اور ہر مشکل پر ہمت ہار دے تو خواب صرف خواب ہی رہ جائیں گے۔ دوسری طرف ایک ایسا نوجوان ہے جو شاید بہت ذہین بھی نہیں، لیکن وہ روزانہ تھوڑا تھوڑا سیکھتا ہے، غلطیوں سے سبق لیتا ہے، اپنی سوچ کو بہتر بناتا ہے، اور برسوں بعد وہی شخص دوسروں کے لیے مثال بن جاتا ہے۔ فرق ذہانت میں نہیں تھا، فرق کردار میں تھا، اور کردار ہمیشہ خیالات سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں مصنف ایک نہایت خوبصورت بات کہتے ہیں، اگر آپ اپنے ذہن میں مسلسل نفرت، حسد، شکایت اور خوف کو جگہ دیں گے تو آپ کا کردار بھی ویسا ہی بنتا جائے گا، اور اگر آپ محبت، دیانت، صبر، سچائی اور محنت کو اپنی سوچ کا حصہ بنائیں گے تو یہی خوبیاں آپ کی شخصیت سے ظاہر ہونے لگیں گی۔ یعنی آپ صرف اپنے خیالات کے مالک نہیں بلکہ اپنے مستقبل کے معمار بھی ہیں۔ لیکن ابھی ایک اہم سوال باقی ہے۔ یہ کتاب اپنی سادگی اور گہرائی کی وجہ سے بے حد مشہور ہے، لیکن جدید ماہرین نفسیات ایک اہم بات کی نشاندہی بھی کرتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ صرف مثبت سوچ کافی نہیں ہوتی۔ اگر کسی شخص کو شدید بیماری ہو، وہ غربت میں پیدا ہوا ہو، کسی بڑے معاشرتی مسئلے کا سامنا ہو، تو صرف سوچ بدلنے سے تمام مشکلات فوراً ختم نہیں ہوتیں۔ اس کے لیے عملی اقدامات، تعلیم، مہارت، منصوبہ بندی اور بعض اوقات دوسروں کی مدد بھی ضروری ہوتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جیمز ایلن بھی عمل کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ صرف بیٹھ کر مثبت سوچتے رہیں، بلکہ ان کا اصل پیغام یہ ہے کہ صحیح سوچ صحیح عمل کو جنم دیتی ہے، اور یہی دونوں مل کر زندگی بدلتے ہیں۔ اب ذرا چند لمحوں کے لیے اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں۔ آپ کے ذہن میں سب سے زیادہ کون سے خیالات آتے ہیں؟ کیا آپ ہر روز اپنی کمزوریوں کے بارے میں سوچتے ہیں؟ اپنی صلاحیتوں کے بارے میں؟ کیا آپ ہر ناکامی کا الزام قسمت کو دیتے ہیں؟ خود سے پوچھتے ہیں کہ میں اس سے کیا سیکھ سکتا ہوں؟ یہ سوالات معمولی نہیں ہیں۔ یہی سوالات اب کے اگلے 5 یا 10 سال کا راستہ طے کر سکتے ہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں کتاب اپنے سب سے طاقتور پیغام کی طرف بڑھتی ہے۔ جیمز ایلن چاہتے ہیں کہ قاری صرف کتاب بند نہ کرے، بلکہ اپنے ذہن کے دروازے کھول دے۔ وہ چاہتے ہیں کہ انسان ہر دن اپنے خیالات کا جائزہ لے، منفی سوچ کو پہچانے، اچھی عادتیں پیدا کرے، اور آہستہ آہستہ اپنی شخصیت کو اس انسان میں بدل دے جو وہ ہمیشہ بننا چاہتا تھا۔ لیکن ابھی سب سے اہم حصہ باقی ہے۔ اگلے اور آخری حصے میں ہم پوری کتاب کا ایسا خلاصہ کریں گے جو دل کو چھو لے گا۔ ہم جانیں گے کہ آخر جیمز ایلن انسان کو کون سا آخری پیغام دینا چاہتے تھے، اور وہ ایک سوال جو شاید اب کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ کیونکہ کتاب ختم ہونے والی ہے، مگر شاید اب کی نئی زندگی ابھی شروع ہونے والی ہے۔ اب ذرا چند لمحوں کے لیے اپنی پوری زندگی پر نظر ڈالیں۔ آپ آج جہاں کھڑے ہیں، کیا وہ مقام صرف قسمت کا نتیجہ ہے؟ آپ پھر ان ہزاروں خیالات کا جو برسوں سے خاموشی کے ساتھ آپ کے ذہن میں جنم لیتے رہے؟ جیمز ایلن اس کتاب کے آخری حصے میں ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ انسان کی زندگی اچانک نہیں بدلتی۔ جیسے ایک درخت ایک ہی رات میں بڑا نہیں ہو جاتا، ویسے ہی کامیابی یا ناکامی بھی ایک دن میں پیدا نہیں ہوتی۔ یہ روزانہ کے خیالات، روزانہ کے فیصلے اور روزانہ کی عادتیں ہیں جو آہستہ آہستہ ہماری تقدیر کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اور یہی وہ حقیقت ہے جسے سمجھنے کے بعد انسان دوسروں کو بدلنے کے بجائے خود کو بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اس کتاب کا سب سے خوبصورت پیغام ابھی باقی ہے۔ جیمز ایلن کہتے ہیں کہ اگر آپ دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اندر جھانکیے۔ اکثر ہم یہ کہتے ہیں، لوگ بدل جائیں تو میری زندگی بہتر ہو جائے گی، حالات اچھے ہو جائیں تو میں خوش ہو جاؤں گا، پیسے آ جائیں تو سکون مل جائے گا۔ لیکن مصنف کہتے ہیں کہ اصل تبدیلی ہمیشہ اندر سے شروع ہوتی ہے۔ اگر دل حسد سے بھرا ہو تو دوسروں کی کامیابی تکلیف دیتی ہے۔ اگر ذہن خوف سے بھرا ہو تو ہر نیا موقع خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ اگر سوچ شکایتوں سے بھری ہو تو ہر نعمت بھی معمولی لگنے لگتی ہے۔ لیکن جب انسان اپنے اندر امید، شکرگزاری، صبر اور دیانت پیدا کرتا ہے تو وہی دنیا جو پہلے اندھیری لگتی تھی آہستہ آہستہ روشن دکھائی دینے لگتی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب حقیقی تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ ذرا تصور کریں، اگر آپ ہر صبح اٹھ کر صرف ایک فیصلہ کریں کہ آج میں اپنی سوچ پر نظر رکھوں گا، منفی خیال آئے گا تو اسے پہچانو ہے گا، غصہ آئے گا تو خود کو چند لمحے دوں گا، مایوسی آئے گی تو خود سے پوچھوں گا کہ اس سے میں کیا سیکھ سکتا ہوں، اور ہر رات سونے سے پہلے یہ جائزہ لوں گا کہ آج میرے ذہن میں سب سے زیادہ کون سے خیالات رہے۔ صرف یہ ایک عادت شاید آپ کی پوری زندگی بدلنے کی ابتدا بن جائے۔ کیونکہ تبدیلی ہمیشہ ایک چھوٹے قدم سے شروع ہوتی ہے، اور پھر یہی قدم سفر بن جاتا ہے۔ لیکن ایک اور اہم بات ہے، بہت سے لوگ ایسی کتابیں پڑھتے ہیں، متاثر بھی ہوتے ہیں، چند دن تک جوش بھی رہتا ہے، پھر سب کچھ پہلے جیسا ہو جاتا ہے۔ جیمز ایلن چاہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہوں۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کتاب بند کرنے کے بعد خود سے 3 سوال پوچھیں۔ پہلا سوال،
کون سا منفی خیال ہے جو میں برسوں سے اپنے ساتھ اٹھائے ہوئے ہوں؟ دوسرا سوال، کون سی عادت میرے مستقبل کو خاموشی سے نقصان پہنچا رہی ہے؟ تیسرا سوال، میں آج سے کون سا ایک چھوٹا عمل شروع کر سکتا ہوں جو میری زندگی کو بہتر بنا دے؟ اگر آپ نے صرف ان 3 سوالوں کے جواب ڈھونڈ لیے تو ممکن ہے اس کتاب کا سب سے قیمتی سبق آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے۔ آئیے چند لمحوں میں پوری کتاب کو ایک بار پھر سمیٹتے ہیں۔ پہلا سبق، انسان وہی بنتا ہے جو وہ مسلسل سوچتا ہے۔ ہر خیال ایک بیج ہے اور ہر بیج ایک دن ضرور پھل دیتا ہے۔ دوسرا سبق، حالات ہمیشہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے مگر ہمارا ردعمل ضرور ہوتا ہے۔ یہی ردعمل ہمارے مستقبل کی سمت طے کرتا ہے۔ تیسرا سبق، واضح مقصد کے بغیر ذہن ہر طرف بھٹکتا رہتا ہے۔ مقصد زندگی کو سمت دیتا ہے اور سمت انسان کو طاقت دیتی ہے۔ چوتھا سبق، پرسکون ذہن کمزوری نہیں بلکہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ جو اپنے جذبات پر قابو پا لیتا ہے وہ اپنے فیصلوں پر بھی قابو پا لیتا ہے۔ پانچواں سبق، خواب صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہوتے۔ جب مضبوط سوچ، اچھا کردار اور مسلسل عمل ایک ساتھ ملتے ہیں تب خواب حقیقت میں بدلتے ہیں۔ اور شاید یہی 5 اصول اس پوری کتاب کا نچوڑ ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو جائیں۔ اپنی آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں، صرف دل سے ایک سوال پوچھیے، اگر میرے خیالات میری زندگی بنا رہے ہیں تو میں آج اپنے ذہن میں کیا بو رہا ہوں؟ خوف، امید، حسد، شکر گزاری، بہانے، عمل؟ یہ سوال آسان ضرور ہے لیکن اس کا جواب اب کی آنے والی زندگی کا رخ طے کر سکتا ہے۔ جیمز ایلن نے 1 صدی پہلے انسان کو ایک ایسا آئینہ دیا تھا جس میں ہر شخص اپنی اصل صورت دیکھ سکتا ہے۔ یہ کتاب ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ زندگی میں کبھی مشکلات نہیں آئیں گی۔ یہ بھی نہیں کہتی کہ صرف مثبت سوچ لینے سے سب کچھ بدل جائے گا، بلکہ اس کا اصل پیغام یہ ہے کہ آپ کے خیالات آپ کے کردار کو جنم دیتے ہیں، کردار آپ کے اعمال کو جنم دیتا ہے، اور اعمال آخرکار آپ کی قسمت بن جاتے ہیں۔ شاید اسی لیے اس کتاب نے 1 صدی گزرنے کے باوجود اپنی اہمیت نہیں کھوئی، کیونکہ انسان کے حالات بدل سکتے ہیں، زمانہ بدل سکتا ہے، ٹیکنالوجی بدل سکتی ہے، مگر انسانی سوچ کی طاقت آج بھی وہی ہے جو 100 سال پہلے تھی۔ اور اب جاتے جاتے صرف ایک سوال، اگر آج سے 1 سال بعد آپ کی زندگی بالکل مختلف ہو تو کیا اس تبدیلی کی شروعات آج آپ کے ایک خیال سے ہو سکتی ہے؟ شاید ہاں، لیکن اصل سوال یہ نہیں کہ آپ نے ایز اے مین تھنک کو سمجھ لیا۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا آپ آج سے اپنی سوچ کو بدلنے کا فیصلہ کریں گے؟ اگر اس کتاب کے خیالات نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہے تو اس ویڈیو کو پسند کیجیے تاکہ ایسے مزید علم افزا خلاصے آپ تک پہنچتے رہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کی بہترین کتابوں کے عملی اسباق آسان، دلچسپ اور کہانی کے انداز میں آپ تک پہنچتے رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کی گھنٹی ضرور دبائیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی دوست، طالب علم، کاروباری شخص ایسے انسان کی زندگی بدل سکتی ہے جو اس وقت مشکلات سے گزر رہا ہے تو اسے ضرور شیئر کیجیے۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی پوری سوچ بدل دے۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور ایسی کتاب کے راز کھولیں گے جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگی بدل دی، اور یقین مانیے آپ اسے بھی ہرگز مس نہیں کرنا چاہیں گے۔